وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم 1896 آیت نمبر 22-23 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن کی حقیقت سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. ومن آیاته منامكم باللیل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان فی ذلك لآیات لقوم یسمعون. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا. جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 22. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. اور اس کی نشانیوں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے. واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے. ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں بے شک نشانی ہے علم والوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات کو اور دن میں سونا ہے. وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کے فضل کی تلاش کرنا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کس لیے؟ یہ ایک سوال آپ کو کرنا چاہیے اور اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں، جو کام ہمارا تھا اس سے ہم غافل ہو گئے. دیکھیں، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا تھا؟ حالات کیا تھے؟ تاریکیاں تھیں، جہالت، اور لوگ ناواقف تھے، اپنے راستے سے بھٹک گئے تھے، اور دیگر کو، اللہ کو چھوڑ کے دیگر کو انہوں نے یعنی اس کی عبادت شروع کر دی تھی. جیسے کہ ہم آج اللہ کی بندگی کے بجائے خواہشات نفس کے بندے ہیں.
آج ہم اللہ کی بندگی تو نہیں کر رہے، نہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی بندگی ہے کیا. ہم نے تو اللہ کی بندگی کو محدود کر لیا ہے 5 بنا تک. ایسی بات تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم دانش مند نہیں ہیں، ہم بے وقوف لوگ ہیں. دیکھیں یہ بے وقوف کا لفظ جو ہے یہ میں نے خود نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا. وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ او کما قال. بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزارے، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرے، اللہ کی نہ سنے، اپنی کرے، اور اس کے باوجود اللہ سے توقع رکھے. آج کیا ہم سب بے وقوف اپنے آپ کو ہم نے نہیں بنا لیا ہے؟ ہم نے تو بے وقوفی کا بالکل لبادہ اوڑھ لیا ہے. عقل اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، یہ ہمارے سوالات نہیں ہیں. ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے. خواہشات نفس ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے. ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو ہم تو دیکھیں، ہم نے تو خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. ہم خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ بات آپ سوچیں، اور یہ ساری نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالی ہمارے لیے بیان کر. تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ میں اب چاہ رہا ہوں کہ یا تو میں یہ بیان جاری رکھوں یا بند کر دوں، مزید بات ہی نہ کروں، کیونکہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں. بہرحال مطلب ہمیں سوچنا چاہیے. میں تو اپنا بیان جاری رکھوں گا، بیان کرتا رہوں گا، چاہے لوگ سوچیں یا نہ سوچیں، میری سنیں یا نہ سنیں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سب سے پہلی بات یہ ہے، یعنی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کن حالات میں رہ رہے ہیں. یہ کائنات ہے، ایک یونیورس ہے، اس میں ایک یعنی ملکی وے ہے، اور اس میں ایک یعنی سورج کا ایک وہ ہے نظام ہے، نظام شمسی، ہمارے سورج کا جو نظام ہے، اس میں ایک سیارہ جو ہے تو اس میں ہم رہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، تھوڑی دیر ایسا محسوس کریں نا آپ. دانشمندی کا تقاضا یہ ہے، عالمین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس صورتحال میں غور کریں کہ آپ ایک ایسے کرے پر رہ رہے ہیں جو یونیک ہے. باقی کرے ہمارے کروں کی طرح نہیں ہیں. باقی کروں میں زندگی نہیں ہے، باقی کروں میں بارش کا نظام نہیں ہے، باقی کروں میں پانی نہیں ہے، باقی کروں میں آکسیجن نہیں ہے، باقی کروں میں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. بارش نہیں برستی، پانی نہیں ہے تو کھیتی باڑی کہاں سے ہوگی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کی زندگی تو پانی سے رکھی ہے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ زمین کو، ہم تو دیکھیں ایک خاص حالات میں اپنے آپ کو ہم نے ایڈجسٹ کر لیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں ایک بچہ جو ہے، آپ کا ایک مثال کے طور پہ آپ کا ایک بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، 4 سال 5 یعنی آپ لگا لیں 3 سال کا. میرا نواسے ہیں 2 سال کے، اس وقت 3 سال کے ہیں. تو بس ماں سے چمٹے رہتے ہیں، بس وہ چاکلیٹ چاہیے، چپس چاہیے، جوس چاہیے،
یہ چاہیے وہ چاہیے، بس اور ٹوائز چاہیے اور موبائل چاہیے. کھانا آپ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مائیں جو ہیں پہلے کارٹون لگاتی ہیں، پھر کھانے کی پلیٹ رکھتی ہیں، پھر ایک نوالا جو ہے بچہ کھاتا رہتا ہے. تو بچے کی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیں اس مثال میں. بچہ جو ہے بس اپنی ایک دھن میں مگن ہے. عام طور پہ جب یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ جب سو کے اٹھتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا تو رونے لگتے ہیں، پھر موڈ تھوڑی دیر میں ان کا سیٹ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا وہ گود میں لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، تو بعد میں جا کے وہ سیٹ ہوتے ہیں. پہلے تو وہ بات ہی نہیں کرتے، موڈ خراب ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تو بچوں کی اپنی ایک دنیا ہے جو کہ میں نے آپ کو بیان کی. اس سے باہر کوئی بچہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ بات سمجھ سکتا ہے ایکسٹرا. اور یعنی باپ اب سمجھائے تو بچے تو نہیں سمجھتے باپ کو. بعض اوقات بچے کے لیے ایک چیز اچھی نہیں ہوتی، یعنی اس کی کھانسی کے لیے کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کو عادت ہوتی ہے تو وہ ضد کرتا رہتا ہے. اب اس کو اگر سمجھاؤ بھی تو وہ سمجھتا تھوڑی ہے. یہ مثال جو ہے یہ ہماری ہے کہ ہم نے ایک مخصوص اپنی کچھ عادات بنا لی ہیں، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بنا لیا ہے. دھن، زن، زر، زمین، دولت، عزت، شہرت، اور یہ اسی کے لیے پھر ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہی ہماری خواہشات نفس ہیں. آپ دیکھ لیں نا، یہ خوابیں ہیں، یہ گھریلو یعنی فیملی کی زندگی ہے. ہمارے چلیں، میں دائرہ ادب میں رہتے ہوئے، آپ شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کھانا پینا، اور یہ بس بعض اوقات میں گھروں میں دیکھتا ہوں کھانے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے. کل کیا پکے گا؟ بریانی تو ہم نے کل بھی کھائی تھی، آج تو کچھ اور ہونا چاہیے، بریانی نہیں ہونی. یعنی یہ ویسی ایک ہم ایک اسی میں کھو کر رہ گئے ہیں، اسی کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے. کوئی رنگینی ہونی چاہیے، کوئی ہلا گلا ہونا چاہیے، کوئی سیر سپاٹا ہونا چاہیے، کچھ باہر آؤٹنگ ہونی چاہیے. یہ ہمارے ذہن ہے، تو ہم اسی میں رچ بس گئے ہیں اور اسی کو ہم نے اصل حقیقت تصور کر لیا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بس آپ کی بانچیں کھلی بھی ہیں. یہ ان میں سے کچھ فرق آ گیا تو آپ کا موڈ خراب رہتا ہے، آپ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. ابھی آئے گا مضمون. تو ایسے نہیں ہے. ہم ایک زمین میں رہ رہے ہیں. زمین کا نظام جو ہے آپ کو پتہ ہے، نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے. ان خلق لکم ما فی السماوات والارض، خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر. ہماری فائدے کے لیے سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں. دیکھیں، یہ سوچنا چاہیے، اس سے ہمیں نشانی لینی چاہیے. دیکھیں، کام وہ کرنا ہے ہم نے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، کائنات بنی ہے زمین کے لیے، یعنی زمین یعنی نظام شمسی کے بغیر جو ہے اب زمین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کائنات تمام، میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے بنائی. زمین میں زندگی کے لیے، زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یعنی انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے اپنے لیے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا ہو کے رہنا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، جو رب العالمین ہے، میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو دیکھیں، ہم نے تو زندگی خاص کر لی ہے غیر اللہ کے لیے. ہم غیر اللہ کے لیے جی رہے ہیں. اللہ تو ہماری کسی منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں. اللہ کا نام تو بس تبرک کے طور پہ لیتے ہیں.
اور بعض اوقات ضرب المثل بن جاتا ہے، او مائی گاڈ او مائی گاڈ. آپ دیکھ لیں نا انگریز بس یہی کوئی لفظ ہو تو او مائی گاڈ اور او مائی گاڈ، کوئی مطلب بس ایک روایتیں چلی آ رہی ہیں، او میرے خدا او میرے خدا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں او میرے اللہ، یا اللہ خیر یا اللہ خیر، بس رسمی طور پہ ہے سب کچھ، حقیقی طور پر ہم جاننے کے لیے تیاری نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیں اس آیت کے آخر میں کیا ہے، ان فی ذالک لآیات للعالمین، دانش مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ہماری دانش تو محدود ہے ظاہر تک، دنیا تک. ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے کس کا، آج کے مسلمان کا. اور ہم کچھ یعنی اور ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ایک مقام ہے بحیثیت انسان، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر ہمارا بحیثیت امت مسلمہ ایک مقام ہے اور کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، لیکن اس سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ میں دیکھیں آپ سے ذاتی طور پر مخاطب ہوں، آپ کوئی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اپنی بحیثیت اللہ یعنی رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ ذاتی طور پر کوئی ذمہ داری ہے آپ کی؟ میں آپ سے پوچھوں. نو، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری تو بس کھا لے پی لے جی لے، عیش کرو، مزے اڑاؤ اور آسائشات زندگی. یہ پہناوے ہیں اور یہ کھابے ہیں اور یہ سیر ہیں اور یہ سپاٹے ہیں. آپ دیکھ لیں بہت ہی دیکھیں ایک خراب صورتحال ہے اور اس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. ہم لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، جینا مرنا ظاہر کے لیے، کچھ عقل سے. یہ دیکھیں ان فی ذالک لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہ تو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں بیان کر رہا ہوں. نشانیاں اس لیے کہ آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ بھئی جن حالات و واقعات میں آپ رہ رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کی حقیقت یہ کیوں ہے ایسا. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش، میں نے آپ کو بتا دیا اس کا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف. اب دیکھ لیں کتنے رنگ، ہر رنگ کا انسان موجود ہے، کالا، سرخ، سفید، سیاہ، گندمی، اور گندمی کی پھر اقسام ہیں، مائل با گندمی، مائل با یعنی سفیدی، اور ہر قسم کے رنگ ہیں. اب یہ رنگ کیسے بن رہے ہیں، کیسے اتنے رنگ ہو گئے؟ بالکل سیاہ کالا رنگ، بالکل سفید رنگ، سرخ رنگ، گندمی رنگ، پھر بالوں کے رنگ آپ دیکھ لیں، بالوں کی رنگتیں ہیں، بالکل سفید رنگ بالوں کا پیدائشی طور پہ آپ دیکھیں، یا بھورے کلر کے بال. پھر جو یعنی بالوں کی جو سٹائل ہے، ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، تو ہر ایک کا پھر اپنا سٹائل ہے بالوں کا. ان کے رنگ، بالوں کے رنگ کالے اور بھورے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ کس کے فیصلے ہیں؟ پھر زبان کا مسئلہ ہے. اب مجھے تو اپنی زبان سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں چائنیز زبان ہے یا جاپانی زبان ہے یا اور جو بھی زبان ہے، وہ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن وہ لوگ ہماری زبان نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے. یہ زبانوں کا اختلاف کس نے بنایا ہے؟ یہ زبان کا یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. یہ زبانوں کی جو اختلاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمارا قرآن آیا ہے عربی زبان میں، اور بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ عبرانی زبان میں آیا تھا، تورات جو تھی.
تو کتابوں کی بھی پھر اپنی زبانیں ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کی زبانیں آپ دیکھ لیں، اختلاف زبانوں کا اور رنگوں کا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس میں نشانیاں ہیں، اس کو سوچو کون کر رہا ہے، کس کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے، اور یہ زمین اور آسمان پیدا کس نے کیے ہیں اور کس لیے بنائے ہیں، کس کے لیے بنائے ہیں، کس نے بنائے ہیں اور کس کے لیے بنائے ہیں، اور جس کے لیے بنایا ہے اس کو کیوں بنایا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری باتیں یعنی آپ کو سوچنی چاہیے۔ پھر دوسری آیت جو ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا تلاش، اس کے فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے اس میں سے، پھر ہماری ایک تمدنی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اور عقل کی بنیاد پر پھر ہم یعنی آسمانوں پر بھی ہم جا رہے ہیں، اور سمندر کی تہ کے اوپر بھی اور تہ کے نیچے بھی ہم اپنا سفر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تو اس میں اب یہ ہے نا کہ اس میں نشانیاں ہیں لقوم یسمعون، کن لوگوں کے لیے؟ جو غور سے سنتے ہیں۔ ہم تو کسی چیز میں غور نہیں کرتے۔ اب یہ جو دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ تمہارا رات اور دن کو سونا اور دن میں تمہارا رزق تلاش کرنا، تو آپ نے کبھی غور کیا اس میں؟ ہم تو دیکھیں غور تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے ہمارا، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت ہمارے سامنے ہے سب کچھ، لیکن ہم نے تو ہر چیز سے منہ موڑا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے ہماری سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے دنیا ظاہر، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، اور یہ میرا عہدہ اور یہ میرا پروٹوکول اور یہ میری پوزیشن، اس کے علاوہ تو آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں ہم اللہ کی نشانیوں میں رہ رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ ہم خود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا ایک عہدہ ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کی حقیقت ہے، اس کا ایک عہدہ ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے کرنے کے کچھ کام ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مباحث نہیں ہیں، اس سے ہماری کوئی یعنی تعلق ہی نہیں ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں نہیں تھا تو پیدا کیوں ہو گیا، اب پیدا ہو گیا ہوں تو میں نے کرنا کیا ہے، یہ ہمارے سوالات نہیں ہیں۔ ہماری سمجھ میں تو صرف ظاہر آتا ہے دنیا، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، اور آپ دیکھ لیں آپ کے جو یعنی جو مقاصد فطرت ہیں وہ ہمارے مقاصد زندگی نہیں ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے ہمیں بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ ہماری منزل تو جنت ہے، اور جنت کیا ہے؟ اللہ کے قرب، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ ہمیں نہ جنت سے کوئی واسطہ ہے اور نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے، نہ جنت کی کوئی امید ہے یا لالچ ہے، نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہے۔ اس بات کو بھی تھوڑا سا آپ محسوس کریں نا، کیا آپ کو دوزخ کے عذابات سے کچھ ڈر لگتا ہے؟ نو۔ کیا جنت میں جانے کی کوئی امنگ ہے حقیقی؟ ویسے تو آپ یعنی باتیں تو بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی حقیقی جذبہ ہے؟ کیا اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی، کیا اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت ہے آپ کے دل میں؟ کوئی چاہت ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، ایسے زندگی گزاروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟
یا کوئی کوشش ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزاروں، یعنی کہیں ایسا میں زندگی نہ گزاروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے؟ اس وقت تو ہماری ساری کوشش اللہ کو ناراض کرنے کی ہے، ہماری پالیسی، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بچہ، چھوٹے بچے آپ دیکھ لیں، ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بعض اوقات چھوٹے بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ ہاتھ میں آگ میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، بعض اوقات گرم چائے میں وہ منہ سے لگا لیتے ہیں یا پینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کو ڈراتے رہتے ہیں، متنبہ کرتے رہتے ہیں، یہ آگ ہے، یہ گرم ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو بچے کو تو کوئی پتہ، ہم نے یعنی بالکل اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ لیا ہے، بے وقوف بنا لیا ہے، بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ اب بے وقوف کو تو آپ کوئی بھی بات سمجھائیں تو وہ تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جانور کو اگر آپ ABCD پڑھانا شروع کر دیں یا الف ب ت پڑھانا شروع کر دیں تو وہ جانور کو آپ کیا پڑھا لیں گے؟ وہ تو کہے گا مجھے جانور ہے، مجھے کیوں یہ زبانیں تم سکھا رہے ہو یا ABCD پہ۔ اسی طرح ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ آیت نمبر 23 میں یعنی سننے اور سمجھنے کی جو قوتیں ہیں ہم استعمال نہیں کر رہے۔ آج مطلب میں اس آیات کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ غور سے سننا شروع کر دیں، دانشمندی کا ثبوت دیں، دنیا میں آپ بے وقوفوں کی طرح نہ رہیں۔ بے وقوف جو ہے حدیث کی روح سے، بے وقوف جو ہے وہ منچاہی زندگی گزارتا ہے اور اللہ سے مغفرت کا معاملہ اس نے اللہ پہ رکھ دیا۔ وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَ هَوَاهُ وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ۔ ہم تو بے وقوف بنا لیے اپنے آپ کو۔ بھئی اللہ تعالیٰ اگر بخشنے والا ہے تو وہ یعنی شدید العقاب بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جو مجرم ہے میں ان سے انتقام لوں گا۔ مجرم کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے، ہم ہیں۔ دیکھیں جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزاریں۔ مجرم اور مسلم یہ دو متضاد صفات ہیں، یا تو ہم مسلم ہیں یا مجرم ہیں۔ اگر مسلم نہیں ہے تو مجرم ہے۔ مسلم کون؟ جو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلم ہے۔ مسلم کون ہے؟ جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندگی رب سے غافل ہے تو وہ مجرم ہے، اور مجرم سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ یہ بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس بات کو کیوں آپ غور نہیں کرتے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے یہ سارا سسٹم سمجھا ہوا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں تو مسلمان ہوں، شفاعت کریں گے ہمارے رسول آقا، ہماری شفاعت کریں گے، ہمارا بڑا درجہ ہے۔ خاک درجہ ہے تمہارا، تو مسلمانوں کے بارے میں ہے، امت مسلمہ کے۔ ہم تو امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم تو کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یعنی غور سے سننے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن تو ایک نور ہے، اور نور کا جو طالب نہ ہو اس کو پھر قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ قرآن ٹھیک ہے ایک ظاہر ہے، لیکن باطن تو اس کا نور ہے، یہ کلام الہی ہے۔ جس کے سینے میں نور نہ ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور مقرر نہ کر دیا ہو، اس کو اس قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ بس اس کو پڑھے گا اور اس کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتکم والبانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم